بہت زیادہ ہو چکا ہے، میرے خیال میں 6:30 تک اذان بھی ہوگی مغرب کی، اس لیے اب آپ حضرات سوال یکے بعد دیگرے سماعت فرمائیں اور ہر سوال کے بعد اس کا جواب بھی بغور ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ زید جو فاسق مولن ہے، یعنی کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، تصویر کشی ویڈیوگرافی کرواتا ہے، تو ایسا شخص بحیثیت مکبر تکبیر دیتا ہے، تو اس کی تکبیر پر جو لوگ رکوع سجود کرتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ سوال آپ نے سن لیا کہ سوال یہ مکبر کے بارے میں، مکبر یعنی جماعت سے نماز ہو رہی ہو اور امام کی آواز آخری صف تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو انہی مصلیوں میں سے کوئی ایک تکبیرات انتقال کو بآواز بلند کہتا ہے، الگ سے تکبیر نہیں کہتا بلکہ نماز ہی کی یہ تکبیر ہوتی ہے۔ ہر مصلی کو تکبیر کہنی ہے، چاہے وہ تکبیر تحریمہ ہو کہ تکبیر رکوع و سجود ہو، ہر مصلی کہتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ جو مکبر ہوتا ہے وہ بآواز بلند ان تکبیرات کو کہتا ہے۔ تو اس مکبر سے متعلق سوال ہے کہ وہ فاسق مولین ہے، یعنی اعلانیہ فسق کرتا ہے لیکن ہے سنی صحیح العقیدہ۔ تو اگر سنی صحیح العقیدہ ہے تو داخل نماز، اگر بدعقیدہ ہے تو نماز میں داخل ہی نہیں ہے۔ وہ اگر تکبیر کہے گا تو چونکہ وہ نماز میں داخل نہیں ہے، بدعقیدہ، تو اس کی آواز پہ جو لوگ رکوع سجدہ کریں گے ان کی بھی نماز جائے گی کہ وہ نماز میں داخل نہیں۔ مکبر کے لیے ضروری یہ ہے کہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز میں وہ بھی داخل ہو۔ تو فاسق امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ داخل نماز ہے، مکبر کا معنی امام نہیں ہے۔ امام جسے ہم آگے کرتے ہیں وہ اگر فاسق مولین ہے تو اس کے پیچھے نماز مقروء تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے، لیکن مکبر جو ہے وہ امام کی حیثیت سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی نماز امام کے پیچھے ہی پڑھ رہا ہے، جس امام کے پیچھے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، اسی امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نماز میں تکبیر کہنی ہے، اس تکبیر کو بآواز بلند کو کہہ رہا ہے تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ امام نے رکوع کیا، کہ امام نے قومہ کیا، کہ امام نے سجدہ کیا، تو یہ لوگوں کو معلوم ہو اور لوگ بھی اسی حساب سے رکوع سجدہ وغیرہ کریں، تو وہ داخل نماز ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی نماز جو اس کی تکبیر سن کر کے رکوع سجدہ کر رہے ہیں ان کی نماز بلا قرار ہو جائے گی، وہ امام نہیں ہے بلکہ مکبر ہے۔ ہاں لیکن لوگوں کے اطمینان کے لیے ایسے آدمی کو مکبر بنانا چاہیے جو مسائل سے بھی آگاہ ہو اور اعلانیہ فسق و فجور کو بھی مبتلا نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسا محلہ ہے کہ جہاں پر اکثر سنی ہے، اب زید نے کہا کہ میرے بھائی کے علاوہ سب صلح کلیہ وہابی ہیں، تو ایسے شخص پر کیا حکم ہے؟ سوال سن لیا آپ نے کہ کسی نے اپنے بھائی کا استثناء کیا اور بقیہ سارے لوگوں کو صلح کلیہ وہابی قرار دیا۔ اگر واقعی اس کا ایسا جملہ ہے اور جس آبادی کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے اس آبادی میں سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھی ہیں، تو چونکہ اس نے کہا بقیہ سب لوگ، بھائی کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو اس نے وہابی یا صلح کلی قرار دیا، تو یہ حکم خود اس پر پلٹے گا جس نے ایسا کہا ہے۔ تو وہابی اگر واقعی وہابی ہے جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ چکی ہے تو اس پر تو حکم کفر ہے، حکم ارتداد ہے۔ اور صلح کلی بھی تقریباً وہی حکم رکھتا ہے، اس لیے کہ صلح کلی کا صحیح معنی یہ ہے کہ جو جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں
سب کو وہ صحیح مانتا ہے، تو سب کے عقائد سے وہ آگاہ ہو کر کے ان پر جو حکم کفر ہے اس کی وجہ، اس کے اسباب جانتے ہوئے بھی انہیں مسلمان اگر جانتا ہے تو علماء حرمین طیبین اور علماء حقہ نے ارشاد فرمایا ہے وہابیوں کی تحریر اور وہابیوں کی گستاخیوں کو دیکھنے کے بعد من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو ایسے شخص کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اگر اس آبادی میں سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اور اس نے سب کو وہابی سنت کفری قرار دیا تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے اس قول سے رجوع کرے، اعلانیہ توبہ اور تجدید ایمان کرے، شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی کرے، اور چونکہ یہ بات اس نے اعلانیہ کہی ہوگی تو اعلانیہ توبہ ضروری ہے۔ اور اگر کسی ایک کے سامنے کہ اعلانیہ نہیں ہے تو جس کے سامنے کہی ہے اس کے سامنے وہ توبہ کرے۔ اب اگر اس پر توبہ و تجدید ایمان و نکاح کا حکم ہے اور دیگر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک توبہ نہ کرے تو اس سے میل جول نہ رکھے، اب یہ جانتے ہوئے بھی اگر لوگ اس سے میل جول رکھے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلے تو یہی طے ہو جائے کہ اس نے کیا اعلانیہ جملہ کہا ہے یا یہ کہ خفیہ ایک دو لوگوں کے سامنے کہا ہے۔ اب جن لوگوں کے سامنے کہا ہے کیا وہ بھی شرعاً لائق شہادت شرعیہ ہیں کہ ان کی گواہی پر کسی پر حکم لگایا جا سکے؟ اگر لائق شہادت جن دو آدمیوں کے سامنے کہا ہے اگر وہ لائق شہادت شرعیہ ہے تب تو اس پر حکم نافذ ہوگا، اور لائق شہادت شرعیہ نہیں ہے تو حکم تو نہیں ہوگا، لیکن واقعی اگر اس نے ایسی بات کہی ہے تو وہ ضرور توبہ کرے اور ضرور توبہ تجدید ایمان کرے۔ سوال: ہم لوگ دیوبندی وہابی غیر مقلدوں کو کافر کس لیے کہتے ہیں، اور جو مسلمان ان کو مسلمان مانے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ابھی جو سوال ہوا اس میں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وہابی دیوبندی جو بھی ہے فرقہ باطلہ، تو ان پر حکم کفر جو لگایا گیا ہے وہ عام آدمیوں نے نہیں لگایا، اور کسی عام اور معمولی بات میں نہیں، بلکہ ان کے اکابر جو ہیں جن کو یہ لوگ اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا بزرگ جانتے ہیں، جن کی یہ پیروی کرتے ہیں، ان مولویوں نے بعض نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اور کچھ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے امکان کذب ثابت کیا معاذ اللہ کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ واقع ہو گیا، یعنی بول چکا ہے وہ، یہ بھی لکھ ڈالا۔ اور کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا جو معنی ہے اس کا انکار کیا، جو معنی مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہیں ہو سکتا، اللہ نے انہیں خاتم النبیین بنایا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایک نیا عقیدہ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے بالفرض تو آپ کی خاتمیت پر کچھ فرق نہیں آئے گا، آپ خاتم رہیں گے۔ اب پتہ نہیں ان لوگوں نے خاتم کا کیا معنی لیا، عوام اور خواص کا الگ الگ معنی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ ضروریات دین سے ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار جو ہے یہ کفر ہے۔ تو جو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا منکر ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا اور اس کو ان کے مولویوں نے مانا، تصدیق کی، تسلیم کیا، تو اس وجہ سے ان پر حکم کفر ہوا۔
انہی کے کسی مولوی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس سے سوال ہوا کہ کیا حضور کو بھی علم غیب حاصل تھا، تو اس نے معاذ اللہ یہ لکھ دیا کہ علم غیب کلی علم غیب تو عقلاً نقلاً باطل ہے، اور بعض علوم غیبیہ یعنی کچھ علم غیب تو اس میں معاذ اللہ اس میں حضور کی کیا تخصیص، یعنی یہ کتنا قبیح جملہ ہے، حضور کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم تو ہر پاگل، ہر بچے، ہر جانور، جمیع بہائم کو حاصل ہے۔ عبارت میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ اسے جمیع بہائم، بہائم مانے جانور، چوپائے، یعنی سارے چوپایوں کو ویسا علم حاصل ہے جیسا کہ حضور کو علم حاصل ہے۔ انہی میں سے ان کے پیشواؤں میں سے ایک نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آسمان و زمین سے محیط علم ماننا یہ شرک ہے، اور شیطان کے لیے یہ علم ماننا نص سے ثابت ہے، یعنی حضور سرکار شیطان کے لیے وہ علم جو ہے وہ نص سے مان رہا ہے، وہ قرآن مجید سے مان رہا ہے، اور حضور کے لیے اگر وہ علم کہا جائے تو جمیع زمین و آسمان کا علم ہے حضور کو، تو کہتا ہے کہ یہ شرک ثابت کرتا ہے، یعنی اس کو شرک کیا۔ ایک بات شرک ہو حضور کے لیے اور شیطان کے لیے جو ہے ان کے یہ جائز ہو، تو شیطان کے بندے تو یہی کہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ کھلی ہوئی توہین ہے کہ آپ کے علم کو شیطان کے علم سے بھی کم بتایا۔ وہ اس طرح کی کفری عبارتوں کی وجہ سے علماء سنت نے ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ دیا اور فرمایا کہ جو ان کفریات پر مبتلا ہو کر انہیں اپنا پیشوا جانے یا انہیں مسلمان جانے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو کتنے وہابی ہیں ان سب کو مانتے ہیں، چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو، کہ قاسم نانوتوی ہو، کہ رشید احمد گنگوہی ہو، کہ خلیل احمد امبیشوی ہو، ان سب کو اپنا پیشوا یہ وہابی جانتے ہیں۔ اس وجہ سے ان پر حکم کفر ہے، جو لوگ کفریات پر مبتلا ہیں پھر بھی ان کو اپنا پیشوا، اپنا بڑا یا کم از کم مسلمان جانتے ہیں، اس کو ان پر حکم کفر دیا گیا، ان کی کفریات کی وجہ سے، کسی آپسی اختلاف کی وجہ سے نہیں۔ تو بہرحال ہمارے علماء کرام نے جن لوگوں پر حکم کفر دیا ہے وہ بہت مدلل ہے، اور ان کی کفریات بالکل سے آشکارا ہے، ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ انہوں نے چھپایا نہیں بلکہ چھپایا ہے اپنی کتابوں میں، چھپا کے نہیں بقا ہے بلکہ لکھ کر کے کتابوں میں چھاپ بھی دیا ہے۔ تو اس لیے ان پر کفر ہے، ان کی تکفیر کی گئی ہے۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اہل حدیث وہابی یا دیوبندی سنی مسجد میں جماعت میں شامل ہو جائے تو سنیوں کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر وہاں کے لوگوں کو، وہاں وہاں کے سنیوں کو ان وہابیوں کے نکالنے پر قدرت ہے، اختیار ہے، پھر بھی نہ نکالیں تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ یہ بیچ میں ظاہر بات ہے کہ ان کا ایمان نہیں تو نماز نہیں، جب نماز نہیں تو بیچ سب میں کھڑے ہوں گے تو اتنی جگہ خالی مانی جائے گی، جیسے بیچ میں ستون ہے، کھمبا ہے، اسی طرح سے وہ بھی لمبا ہے، وہاں ستون ہی سمجھو اسے، تو وہاں اسی جگہ خالی ہے، تو یہ قطع صف ہے، قطع صف یہ حرام ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جس نے صف قطع کی اللہ تعالیٰ اسے قطع فرما دے گا۔ تو یہ قطع صف ہے، اگر قدرت ہے ان کے نکالنے پر تب تو گنہگار ہوں گے، اور نہیں قدرت ہے مجبور ہیں تو معصوم ہیں۔ واٹس ایپ وغیرہ پر جو وائس کلپ میں واٹس ایپ وغیرہ پر جو وائس کلپ آتی ہے سلام کا، تو کیا ہر ممبر پر جواب دینا واجب ہے؟ ہر ممبر پر جتنے گروپ میں رہتے ہیں سب پر جواب دینا واجب ہے؟ ایک مجمع میں اگر سلام کیا تو ایک نے بھی جواب دے دیا تو وجوب ادا ہو جاتا ہے، میرے خیال میں وہی حکم مجمع کا بھی ہوگا۔ ہاں اگر کسی کا جن کا نام بنام اگر لکھا ہے تب تو جن کا نام لکھا ہے ان کو جواب دینا ہوگا۔ یہ زبانی جواب بھی ہے، انہوں نے پوچھا یہ ہے
کہ لکھ کر کے جواب دینا ہوگا یا زبانی جواب دینا کافی ہے، تو یہ مسئلہ بھی ہماری فقہی کتابوں میں مرفوع ہے کہ خط میں اگر سلام لکھا تو اس کو لکھ کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں اور فوری طور پر زبانی بھی جواب دے سکتے ہیں، اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ تاخیر نہیں ہو، جیسے اس نے پڑھا فلاں نے کہا السلام علیکم، ویسے ہی وعلیکم السلام، تو جواب ادا ہو جائے گا۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہمیں ایسا کیا عمل کرنا چاہیے کہ جب موت آئے تو روح ایمان پر نکلے، اور ایسا کیا عمل کرنا چاہیے کہ عذاب قبر اور حشر سے بندہ محفوظ رہے؟ بھائی سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ بالکل صحیح رکھے اور اعمال جتنے بھی فرض اور واجب ہیں ان کی پابندی کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ عامل رہے، یوں ہی چھوڑ نہ دے۔ تو جب وہ فرائض اور واجبات اور سنن کو مکمل طریقے پر ادا کرے گا اور اس کا ایمان کامل ہو کہ جتنے بھی ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی کا بھی انکار نہ کرے، علماء اہل سنت نے جن لوگوں کی تکفیر کی ہے انہیں کافر جانے، عقائد اہل سنت پہ وہ ہے اور فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہے، اور جتنے اعمال ہیں سب رضائے الہی کے لیے ہیں، تو واقعی وہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے۔ تو میرے آقا کے صدقے میں اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے گلے ہوئے آٹے سے پال کھینچ لیا جاتا ہے، اور قبر میں جب وہ رکھا جائے گا، لٹایا جائے گا، اور کیونکہ ایمان کامل ہے، اعمال اس کے مکمل طریقے پر ادا ہوئے ہیں، تو قبر کے سوالات نقیرین ہیں، ان کے جوابات بھی آسان ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جب جواب دے لے گا تو فرشتے کہیں گے نم بنومت نور، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یعنی اب کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں کسی چیز کا کھٹکا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہر معاملے میں ہمارا رب اللہ، یہ نہیں ہے کسی نے کہہ دیا اس سے اگر مصافحہ کرو گے تو تمہیں بھی کورونا ہو جائے گا، ڈرنے لگا، مصافحہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کتنے لوگ تھے کہ امام صاحب ایسے کیے کیوں کورونا کا دور ہے، زیارت کر لو خالی، تو یہ اب ایسا ایمان، ہمارا ایمان ہے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، وہ چاہے تو موت دے، وہ چاہے تو بقا عطا کر دے۔ آدمی بیمار پڑ جائے، بالکل ڈاکٹر جواب دے دے، لیکن اللہ چاہے تو اسے زندگی عطا، ایسا ایمان استقامت۔ تو پھر فرمایا رب اللہ ثم استقاموا، اسی پہ قائم رہے، جمع رہے، ڈٹا رہے، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے اتریں گے موت کے وقت، اور اسے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، آنے والے وقت سے ڈرو مت کہ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، ولا تحزنوا، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم بھی مت کھاؤ، اللہ کے ذکر کر دو، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ یہ ایسا استقامت اگر ہے تو خاتمہ بھی بالخیر ہوگا، قبر کا مرحلہ بھی آسان ہوگا، سرکار کی زیارت بھی ہوگی۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ دماغ میں جو برے خیالات آتے ہیں تو کیا اس پر بھی گناہ ہے؟ سوال سن لیا کہ جو دل کے وسوسے آتے ہیں کیا اس کو ہی پکڑ ہے؟ جو وسوسے آتے ہیں ان میں پکڑ نہیں ہے۔ ہاں جو آپ سوچیں گے، وسوسے ایک وسوسے آنا ہی، ایسا کیوں، ایسا کیوں، وسوسے شیطان وسوسہ، تو کہ یہ ان وسوسوں پر اللہ گرفت نہیں فرمائے گا، لیکن آپ برے خیالات لائیں گے کہ فلاں ہیروئن ایسی ہے، فلاں ہیرو ایسا ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں یہ تو اس طرح کی سوچ لائیں گے، تب تو
بسا اوقات اس پر گرفت ہو سکے۔ گناہ کے ارادے پر پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر گناہ کا عزم کر لیا کسی نے اور کوئی گناہ سے روکنے والی چیز نہیں ہے، ہاں اب پورا ارادہ کر لے لیکن عین وقت میں بیمار پڑ گیا تو یہ خود سے نہیں روکا ہے، بیماری نے روک دیا ہے۔ یہ جا رہا تھا، دیکھ لیا ادھر سے کہ پولیس کا چھاپا پڑ رہا ہے، بھاگا وہاں سے، یہ خود سے نہیں رکا ہے، روکا گیا۔ بتا دیجیے تو وسوسوں سے بچنے کے لیے لاہور شریف کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ یہ وسوسوں کو دور کرنے کے لیے تیر بہادر ہے، خصوصاً روزانہ 60 مرتبہ پڑھ لے، اور اب یہ بھی ہو تو پانی دم کر کے پی لیا کرے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور کلمہ تمجید اس کا ورد رکھے۔ اور اعلیٰ فاضل بریلوی قدس سرہ نے فرمایا کہ وسوسوں کو جڑ سے کاٹنے کا بہترین عمل یہ ہے کہ وسوسے کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ وسوسہ آ رہا ہے تو کیوں آیا تو اور آئے گا، تو آپ فرمایا کہ جب وسوسے آئے تو کہے کہ ہمیں تو اللہ سے کام ہے، اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ یہ وسوسے ڈالنا جس کا کام ہے وہ کرتا رہے، ہم تو خدا کی طرف ہیں، تو خود بخود وہ مایوس ہو کر واپس ہو جائے، تو ہمیشہ وسوسے کی طرف پڑے نہیں، یہ خیال کیوں آیا، ایسا کیوں آیا، اور منہ پھر وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، پھر آدمی قابو میں نہیں رہتا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے، وسوسے انشاءاللہ جڑ سے پڑ جائے۔ نماز کے باہر قرات ہو رہی ہے اور نماز کے باہر قرات ہو رہی ہے اور اچھے لہجے میں ہو رہی ہے، تو کسی مقتدی نے اس قرات کو سن کر سبحان اللہ کہا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ سوال سن لیا آپ نے کہ کوئی تلاوت کر رہا تھا اور کوئی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، انہیں پسند آیا، انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ جو ہے وہ جواباً ہے، اس کی خوبی پر جواباً ہے، اور نماز میں اگر جواب میں کوئی کلمہ کہے، جیسے کسی نے کہا السلام علیکم، کسی نے کہا وعلیکم السلام، گئی نماز سلام کر، تو اسی طریقے سے جواب جب اگر کوئی کیا، کسی کو چھینک آئی جواب اس نے جب مکلہ کر دیا، گئی نماز، تو یہاں پر بھی جو اس کی قرات کے جواب میں اس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے جو سبحان اللہ کا، تو نماز جو ہے وہ اس کی فاسد ہو جائے گی۔ قرات سننے کے آداب کیا ہیں، مکمل طور پر تفصیلاً بیان فرمائے، مہربانی ہوگی۔ آپ نے سوال کر دیا کہ قرآن مجید جب بآواز بلند پڑھا جائے، انہوں نے کہا قرات سننے کے آداب، جب قرات ہو رہی ہو، قرآن مجید کوئی پڑھ رہا ہو آواز کے ساتھ، تو اس وقت کیسے سنے، تو اس کو تو خود قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، تو اسی کو آپ سامنے رکھیں، سارے آداب آ جائیں گے اس میں۔ اللہ جل وعلا فرماتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، استماع مطلب غور سے سننا، تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ جو پڑھا جا رہا ہے اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو۔ تو اب دو باتیں یہاں پر، اس وقت خاموش رہنا، بولنا نہیں، یہ بھی استماع کے خلاف، اور غور سے سننا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ہو تو نہ کوئی کام کرے، نہ کوئی بات کرے، نہ ادھر ادھر متوجہ ہو، بلکہ کلام الہی کے سننے کی طرف کان لگا کر سنو، اسی لیے اعلیٰ نے ترجمہ کیا کان لگا کر سنو۔ کان لگا سننا یہ کہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو بلکہ اسی آواز کو سن رہا ہے، تو اس طرح سنے گا تو یہ تلاوت سے بھی افضل ہے۔ قرآن مجید کا سننا قرآن مجید کے پڑھنے سے افضل ہے۔ کیا ہے کہ اس میں زیادہ محنت لگتی ہے، اور پڑھنے والا تو پڑھے جا رہا ہے، پڑھ جا رہا ہے تو کیا کرے گا، وہ پڑھ، لیکن جو سننا ہے اس کو 50 طرح کے بہکاوے آتے ہیں، کبھی ادھر سے آواز آ رہی ہے، کبھی ادھر آ کے کٹتا ہوا، کبھی وہ چیز دیکھ لیا، کبھی گھڑی دیکھ رہا ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہے، تو اس وجہ سے سننے کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، یہ دو کام کر لیا
تو انشاءاللہ آپ کو تلاوت سے زیادہ فضیلت ہوگی، حاصل ہوگی۔ کسی سنی صاحب عقیدہ عالم کے اگر کوئی شخص توہین کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہے تو اس کی اہانت کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی توہین کرنے والا منافق ہے۔ تو اب بعض علماء نے عالم توہین کرنے والے پر کفر بھی دیا ہے۔ اس سلسلے میں جو بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے علم دین کی وجہ سے، اس کے علم دین کی وجہ سے اگر عالم کی توہین کی، تب تو یہ علم دین کی توہین اور اہانت ہے اور یہ کفر ہے۔ جیسے اب کوئی مسئلہ شرعی بیان کر رہا ہے کہ بھئی یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، تو اگر ایسے ایسے موجود ہم نے بہت دیکھے ایسی سی شریعت ابھی میں دین کو اس نے توہین کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ علم دین کی توہین کی وجہ سے جو عالم کو اس نے توہین کی ہے تو اس پر حکم کفر ہوگا، ورنہ گنہگار تو بہرحال ہوگا۔ عام مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دینا جب یہ جائز نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو ایک عام مومن کو اذیت دینا جب جائز نہیں ہے اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے کے برابر ہے، تو کسی عالم دین کو جو مرد فتاوی ہو، جو سرچشمہ فیوض و برکات ہو، اس کی اہانت، اس کی توہین کرنا، اسے ایذا دینا کتنا سخت حکم ہوگا، یہ ہر مسلمان کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ جو ہے، اگر کوئی شخص یہ گمان کر کے کہ گناہ تو نہیں ہے، صرف برا لکھا ہے اور ترک کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی سنت مؤکدہ پڑھنے میں ثواب ہے، نہیں پڑھا تو اس پر اس سے مواخذہ نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے اس وجہ سے نہیں پڑھی کہ یہ مؤکدہ نہیں ہے، اس کی تاکید نہیں آئی ہے، چھوڑنا جو ہے احساس ہے، اگر عادت بنا لیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس نے اس حکم پر عمل کیا کہ جس کی وجہ سے سنت مؤکدہ کی جو تعریف ہے وہ بیان کی گئی ہے، تو میرے خیال میں معاوضہ تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا چاہیے نہیں کہ اس کی عادت بنا لے، کبھی کبھی سنت غیر مؤکدہ بھی ادا کرتا ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سب سے بڑھ کر عمل کون سا ہے؟ سب سے بڑھ کر عمل کون سا ہے؟ سب سے بڑھ کر عمل تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر فرائض و واجبات دیکھیں تو اس میں سب سے بڑھ کر کے جو عمل ہے وہ تعظیم رسول ہے۔ کہ تعظیم رسول، اگر نماز اور تعظیم مصطفیٰ کا معاملہ آ جائے تو اس وقت نماز پر بھی تعظیم کو فوقیت دی ہے۔ بھئی ایسے کہ مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کریم نے نماز عصر مؤخر کر دی، ایسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی، تو اپنی طرف سے کر دی، جنہیں تو اعلیٰ فاضل بریلوی قدس سر عزیز نے فرمایا کہ صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، یعنی اپنی جان تو دے چکے تھے، اور حفظ جان، جو جان فروز قرن تھی، یعنی سارے جتنے بھی روشن فرض ہیں ان سب کی جان کیا ہے؟ جان کی حفاظت ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے آدمی اگر نماز کو مؤخر کرے تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بعض غزوات میں موقع نہیں ملا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازوں کی قضاء اشارہ کر دی، تو یہ نہیں حکم دیا کہ چھوڑو جنگ کو، جاؤ نماز پڑھو۔ تو جان بچانا یہ اہم فرض ہے، اور اس کو حضرت صدیق اکبر جیسی عظمت والی ذات سرکار کی صرف نیند پر کہ اگر پیر ہٹاؤں گا تو حضور کی نیند میں خلل آ جائے گا، کاٹتا رہا، سانپ کاٹتا رہا، زہر چڑھتا رہا، یہ جان سے نہیں تو ہے۔ یہ تو میرے آقا کا اختیار ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو نے
انہیں نماز انہیں پھیرتی ہے جان، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ہے۔ تو یہ تعظیم مصطفیٰ، تعظیم رسول ایمان کے بعد سب سے اہم چیز ہے، اور بقیہ اعمال میں نماز جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے، اور نماز فرض تو بے شک یہ فرض قطعی ہے، روزہ فرض قطعی ہے، زکوٰۃ فرض قطعی ہے، حج فرض قطعی ہے، جو ان کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے کہ جن کے خلاف شرع بات کے 5-6 لوگوں کو پتا تھا کہ انہوں نے ایسا کہا، لیکن انہوں نے ایک آدمی کے سامنے توبہ کی اور یہ کہا کہ میری یہ توبہ دوسروں تک پہنچا دے، یا یہ کہ ایک عالم کے پاس اس نے توبہ کی تو اس نے پھر جن جن کو پتا تھا اس کی توبہ کے بارے میں بتا دیا، تو یہ کافی ہے کہ نہیں؟ اور توبہ اگر اس نے دوشاری آدمی کے سامنے کوئی ایسی بات کہی تھی جس پر توبہ اس پر لازم تھی، اور اس نے توبہ کر کے یہ نہیں کہا کہ بھائی اب کسی کو بتانا مت کہ میں نے توبہ کی ہے، تب تو توبہ ہی نہیں صحیح ہوگی، کیونکہ توبہ اصل میں ندامت ہے، شرمندگی ہے جو کر چکا ہے، یہ ندامت نہیں، یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ کسی کو بتانا مت۔ اور اگر اس نے کہا کہ میری توبہ کو عام کر دو، لوگوں کو اطلاع کر دو، تو یہ توبہ جو ہے کافی قبول ہے۔ جس کا وضو نہیں ہو وضو کر لے، مگر رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز المغرب سے پہلے آپ حضرات نے سوالات کے جوابات سماعت فرمائے، اور ابھی آپ حضرات کے سوالات باقی ہیں، اور وہ سوالات بھی یہ باتیں پیش کیے جائیں گے، اور ہر ایک سوال کا جواب یہ فضیل قادری اپنے مبلغ علم کے مطابق بقدرت الہی دینے کی کوشش کرے گا۔ آپ حضرات سوال بھی بغور سماعت فرمائیں اور ان کے جوابات بھی خوب توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایام عدت میں عورت نکاح کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو اگر نکاح نہیں کرتی تو گناہ میں بہک جانے کا اندیشہ ہے۔ سوال آپ نے سن لیا کہ عدت کے دوران عورت نکاح کر سکتی ہے یا نہیں، اگر نکاح نہیں کرے گی تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس طرح کے وسوسے شیطانی کی وجہ سے احکام شرعیہ وہ بدلے نہیں جائیں گے۔ نکاح تو نکاح ہے، عدت میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ۔ تم ارادہ مت کرو نکاح کی گرہ کا، یعنی ارادہ کرنا اور رشتہ بھیجنا یہ بھی مت کرو جب تک کہ مدت اس کی پوری نہیں ہو جاتی۔ تو عدت کے دوران ظاہر بات ہے کہ عدت کے دوران اسے گھر سے نکلنا بھی منع ہے۔ جس عورت کو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے وہ بجائے ادھر ادھر جانے کے اور احکام شرع کی پامالی کرنے کے وہ نمازوں میں، تلاوتوں میں اور دیگر اذکار میں اپنا وقت لگائے
اور توجہ اللہ میں مشغول رہے، گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کرے، اللہ جل وعلا کی مدد شامل حال ہوگی اور وہ گناہ سے بھی بچے گی اور عدت بھی شرعی طور پر وہ مکمل کر سکے گی، بشرطے کہ نیت اچھی ہو اور یہ سب بہانے بازیاں جو ہیں وہ شریعت کے حکم کو بدلتی نہیں ہیں۔ حضرت یہ جو عدت گزارنے کا حکم ہے، اگر عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ عدت گزارنے کا حکم ہے کہ گھروں سے نہ نکلے، سنگار نہ کرے یا دیگر چیزیں، اب وہ عدت اس طور پر کہ اس کو اس کا کچھ خیال نہیں، بس مارکیٹ جانا، سنگار کرنا یا دیگر چیزوں میں مشغول رہنا، تو کیا اس کی عدت پوری ہوگی؟ اور اگر پوری ہوگی تو گنہگار ہوگی کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ عدت کے جو احکام ہیں کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة اور ولا تخرجوهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، کہ جب وہ عدت میں ہو عدت پوری کرے اور نہ تم ان کو گھروں سے نکالو نہ وہ خود گھروں سے نکلے۔ ہاں جب کوئی ایسی کھلی ہوئی وجہ آ جائے، مثلا مکان گرنے والا ہے، اب اگر اس میں ٹھہرے تو مکان کی وجہ ہلاک ہو جائے، یا یہ ہے کہ عدت وفات ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ کرایہ دے سکے اور اس سے کم کرائے میں قریب ہی دوسرا مکان مل رہا ہے، تو ایسی مجبوری میں کم کرایہ والے مکان تک جانے کی اجازت ہوگی۔ بقیہ ان اسباب کے علاوہ، ان ضرورتوں کے علاوہ اگر وہ گھر سے نکلتی ہے تو گنہگار بھی ہوگی اور سخت سزا کی عند اللہ مستحق ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہے باہر جائے، سنگار کرے، کچھ کرے، یہ سب گناہ کا کام ہے، لیکن عدت جاری رہے گی۔ یہ کچھ لوگ کے ذہن میں ہے نا کہ کوئی عدت میں نہیں بیٹھی، ارے بیٹھی کی کھڑی، بہرحال عدت تو چل رہی ہے، یعنی جب شوہر کا انتقال ہوا عدت شروع ہو گئی، شوہر نے طلاق دیا عدت کے دن شروع ہو گئے۔ اب اس میں وہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عدت کے دن میں ہے، جو خلاف ورزی کرے گی تو اس کا وبال، اس کا گناہ اس کے سر ہوگا۔ اس سوال ایک خاتون کے حوالے سے ہے، تھوڑا طویل ہے۔ 15 سال کی عمر میں تھائرائیڈ کی پرابلم ہوئی، حیض کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے، بالغ ہونے کے شروع سے ہی 2 یا 3 ماہ میں ایک دفعہ، وہ بھی صحیح سے نہیں، آگے چل کر 6 سے 9 مہینے تک بھی یہ معاملہ رہا۔ طبیبوں نے اس کو PCOD کی پرابلم بتائی اور بتایا کہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کافی دوائی کھانے کے باوجود 13 سالوں سے اس کا صحیح علاج نہ ہو پایا، اور اب یہ حالت ہے کہ 3 مہینے میں ایک دفعہ حیض آتا ہے، یا پھر جب آتا ہے تو 2 مہینے نہیں رکتا۔ اس کو استحاضہ کے حکم میں بھی شمار نہیں کر پا رہی ہوں۔ نان سٹاپ یعنی بغیر رکے رہنے کی وجہ سے ایک وقت کی نماز کے لیے بھی موقع نہیں ملتا۔ برائے کرم رہنمائی فرمائیں، میری نماز قضا ہونے کی وجہ سے بہت نادم ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں رو کر عرض کرتی ہوں اس مرض سے میں پاک ہو جاؤں۔ بیماری کی وجہ سے عادت کے مطابق حیض نہیں آتا، لیکن آتا ہے، یہ تو اعتراف ہے، تو حیض کی کم از کم مدت جو ہے وہ 3 دن 3 رات ہے۔ اب 3 دن 3 رات سے اگر آگے بڑھا تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہے۔ اب اگر 10 دن سے بھی آگے بڑھ گیا تو جو اس کی عادت رہی ہے، اس عادت کے دن کو وہ وضع کرنے کے بعد، نکال دینے کے بعد، بقیہ جو دن ہے، نماز اگر چھوٹی ہے تو نمازوں کے بھی قضا کرے، اور آئندہ چن آ رہا ہے تو یہ استحاضہ ہے، 10 دن سے اوپر آیا
تو عادت کے بعد سے استحاضہ ہے، اور اگر اس کی عادت 10 دن کی ہے تو 10 دن کے بعد جو خون آگے بڑھے گا یہ استحاضہ ہے، یعنی حیض ختم ہونے کی جو مدت ہے اس میں وہ غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد وہ اب ہر نماز کا جب وقت آئے تو اس نماز کے لیے وضو کرے، اور نماز کا وقت جب چلا جائے تو پھر نیا وضو کرے، یعنی نماز کا وقت جانے سے وضو ٹوٹے گا، خون آنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک استحاضہ ہے۔ استحاضہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حیض کا نہیں، بیماری کا خون ہے، اور وہ خون آتا ہے اور رکتا نہیں ہے، تو اس میں خود حدیث پاک میں ایک صحابیہ کا ایسا واقعہ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ عادت کے علاوہ جتنے دن ہیں ہر مہینے اتنے دن وضع کرنے کے بعد، مثلا اگر اس کی 6 دن کی عادت تھی، 7 دن کی عادت تھی، یا 10 دن کی عادت تھی، اور کنٹینیو کئی مہینے تک جو ہے وہ خون آ رہے ہیں، تو ہر مہینے ان تاریخوں میں، جو تاریخوں میں پہلے آتا رہا پھر بند ہو گیا، ان تاریخوں میں وہ وضع کرتے ہیں۔ مثلا 10 دن آ رہا تھا تو ہر مہینے میں جو 10 دن الگ کرنے کے بعد پھر بقیہ دنوں میں غسل کر کے نماز پڑھے، اور چاہے تو ہر نماز کے لیے غسل کرے، ورنہ جب حیض کے دن ختم ہو گئے تو غسل کر لے، اور پھر ہر نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا، چاہے نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کرے، لیکن نماز کا وقت جب جائے گا تو اب وضو باقی نہیں رہے گا، اور اس وضو سے جتنی نمازیں چاہے، جتنے اذکار اور جتنے تلاوت وغیرہ کرنا چاہے وہ سب کر سکتی ہے۔ تو آپ نے یہ پوچھا ہے اس میں آپ غور کر لیں، اور ہر مہینے عادت کے جو پہلے دن تھے ان تاریخوں کو وضع کرنے کے بعد اب یہ آپ کے بیماری کا خون ہوگا، اور اس میں نماز آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ حیض ختم ہونے کے بعد، حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے اچھی طرح غسل کریں جیسے کیا جاتا ہے، اور پھر جب نماز کا وقت ختم ہو جائے تو اگلی نماز کے لیے آپ وضو کر لیں، تو وہ وضو اس خون آنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اور کوئی ناقص وضو پایا گیا، مثلا استنجا کیا یا کہیں اور سے خون یا مواد یا پیپ نکل گیا تو اس سے وضو ٹوٹے گا، لیکن اسے خون کی وجہ سے جو بیماری کا خون آ رہا ہے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اور نہیں نماز چھوڑنے کا حکم دیا جائے گا۔ جیسے اب عشاء مغرب کے لیے وضو کیا تو مغرب میں کے وقت، جب تک مغرب کا وقت ہے آپ جتنا چاہیں اس سے تلاوت وغیرہ نماز وغیرہ پڑھیں، اور جب عشاء مغرب کا وقت ختم ہو جائے فوراً عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اب پھر نیا وضو کر کے، اور یہ اب وضو شادی سے نہیں ٹوٹے گا اگر کوئی دوسرا ناقص وضو نہیں پایا گیا، تو اس دوران آپ جتنی چاہیں عبادت کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، اس میں شرعاً کسی طرح کی قباحت نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے بتایا ہے یہ احادیث کریمہ اور اقوال فقہاء سے ثابت ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہندا نے منت مانی کہ جب میرا پوتا بولنے لگے گا تو میں مزار پر چاندی کی زبان چڑھاؤں گی۔ جب منت پوری ہو گئی تو زید نے کہا کہ وہاں تو مجاوروں کا بھلا ہوگا، تم اس کی رقم مسجد یا مدرسہ میں دے دو، تو زید کا ایسا کہنا کیسا، اور ہندا اس معاملے میں کیا کرے؟ کیا بولنے لگے گا؟ ہندا نے منت مانی کہ جب میرا پوتا بولنے لگے گا۔ پوتا پوتا اچھا، تو اب اگر یہ مزار پہ چڑھانا یا چاندی کی زبان بنانا یہ تو الگ بات ہے، ہاں یہ ہے کہ اتنی چاندی صدقہ کرنا یہ واجب ہوگا، کیونکہ منت شرعی کیا ہے کہ جو واجبات سے کی قسم سے ہو، تو صدقہ جو ہے واجبات کی قسم سے ہے، لہذا اتنی چاندی وہ صدقہ کرے، جیسا کہ شوہر نے اس کے کہا کہ مدرسے میں دے دے، کہ وہ ذکر شرعی کے بعد مدرسے میں استعمال کیا جائے، تو یہ صدقہ ہے، اور صدقہ کیا جائے گا۔ کہیں چڑھا دینا تو اس کی وجہ سے وہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ تنبیہ فقیر کرے اس کو، لہذا بہتر یہی ہے کہ کسی مسلمان جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کو اتنی چاندی کا مالک بنا دے۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ امام رکوع میں ہے اور زید جیسے ہی رکوع میں گیا امام قیام کی طرف لوٹ گیا، اب ایسی صورت میں
اگر زید یہ خیال کر کے کہ میری اور رکعت مل گئی ہے اور اس رکعت کو دہرایا نہیں تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ امام ابھی رکوع میں تھا یا رکوع سے قریب تھا، رکوع سے قریب مطلب یہ ہے کہ اتنا جھکا ہوا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے تک پہنچ جائے، تو یہ رکوع میں شامل، رکوع کب سے ہوتا ہے یعنی اتنا جھکے کہ اگر ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، گھٹنے پر. تو اگر امام ابھی اس حیت میں تھا جب تک کہ یہ رکوع میں پہنچ گیا تب تو اس کو وہ رکعت مل گئی. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک کہ ایک تسبیح جو ہے امام کے ساتھ نہیں پڑھے گا اس وقت تک رکوع نہیں ملے گا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا. اب رکوع میں شامل ہونے کا فقہاء نے فرمایا کہ امام اٹھ رہا ہے رکوع سے اور جب تک یہ رکوع میں پہنچ گیا، یعنی دونوں کی حالت یہ ایسی ہے کہ اگر ہاتھ بڑھاتے ہیں تو گھٹنے تک پہنچ جاتا ہے تو وہ رکعت اس کو مل گئی. تو جیسا سوال کیا گیا ہے کہ رکوع میں پہنچا ویسے ہی امام کھڑا ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ رکوع کی حالت ہو گئی تھی، جب امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا تو وہ رکعت اسے مل گئی ہے، بعد میں اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. زید جو کہ شہر میں رہتا ہے جس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ گاؤں میں جا کر قربانی کرے تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں؟ بھائی زید چاہے شہر میں رہے کہ دیہات میں رہے، وہاں عید کی نماز کا وجوب نہیں، قربانی کا وجوب ہے. جو مالک نصاب ہے، قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، شرعاً قربانی والا جو نصاب ہے اس کا جو مالک ہے، چاہے وہ دیہات میں رہے چاہے وہ شہر میں رہے، اگر مسافر نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. یعنی شرعاً غنی ہے اور مسافر نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، چاہے دیہات کا رہنے والا ہو چاہے شہر کا رہنے والا ہو. ہاں اگر سفر کر دیا اتنا لمبا جو مسافت شرعیہ ہے 92 کلومیٹر، وہاں پہنچ گیا، اب مسافر ہو گیا، اب وہاں اگر اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی ہے بلکہ چند ہی روز میں واپس ہونا ہے تب تو وہ مسافر ہی ہے. اب وہاں قربانی کے ایام تک رہ گیا اور 12 کے بعد واپس ہوا تو اس کو قربانی واجب نہیں، لیکن گیا اور اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو وہیں اس کو قربانی کرنی پڑے گی. کب؟ جبکہ وہ دیہات جو ہے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت پہ. اور اگر دیہات شہر سے قریب ہے 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جگہ ہے جہاں وہ گیا ہے تو اب بھی اس پر قربانی واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ شرعاً غنی ہے اور مسافر نہیں ہے، اور جو مسافر نہیں ہوگا اور غنی ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی. حضرت ایک سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی قربانی کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا، اب وہ شخص جہاں رہتا ہے وہاں پر قربانی ایک دن بعد میں ہونے والی ہے، تو اس صورت میں وہ قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ آپ نے سوال سن لیا، میں اس سے سمجھ لیجیے کہ کبھی کبھی چاند کا اختلاف ہوتا ہے، کہ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہاراشٹر میں چاند کا ثبوت ہو گیا، یو پی میں نہیں ہوا. اب کوئی بمبے کا رہنے والا یو پی میں کسی کو اپنا وکیل بنائے اور وہاں یو پی میں ایک دن بعد بقرعید آ رہی ہے اور یہاں ایک دن پہلے ہو رہی ہے، تو یہاں 10 ذی الحجہ جو ہے ایک دن پہلے ہے، وہاں 10 ذی الحجہ ایک دن بعد ہے. تو اب اس نے وکیل بنایا یو پی میں کسی کو تو وہ قربانی کیسے کرے، یہ سوال ہوا. تو جہاں قربانی کی جائے گی وہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا. اب وہاں کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ بمبئی میں 10 اعلاؤ نہیں کو مار دو تاکہ گوشت جو ہے ہم پہلے دن کھانا شروع کر دیں، بلکہ قربانی نہیں ہوگی. وہاں جب وقت ہوگا قربانی کا تو یہاں والے کی قربانی بھی ہو جائے گی اور وہاں والوں کی بھی قربانی ہو جائے گی. ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ شوقیہ طور پر کتے، بلی یا مچھلی یا پرندے وغیرہ گھر میں رکھتے ہیں، تو ان کا یہ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بھائی اب بلی کے بارے میں تو کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا بھائی شوقیہ پالنے. کتے کے بارے میں تو حدیث شریف ہے کہ بلا وجہ اگر کتا کوئی پالا تو روزانہ اس کی نیکی سے 1 قیراط کم ہو گئے. اب بعض حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ قیراط ہے کیا، تو بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ 1 قیراط جو ہے وہ ہر پہاڑ کے برابر، پوری زندگی کی نیکی بھی اس کی اتنی نہیں ہوگی، اور کتا پالنے سے روزانہ اس کی نیکی کم ہوگی. ہاں اگر
किसी सबब से रखा है, मसलन पहरेदारी का सबब है तो पहरा देगा कुत्ता जो है, वहाँ बहुत ज़्यादा चोर वगैरह आते हैं, या खेती है वहाँ पर ये भेड़िए वगैरह आकर खेती बर्बाद करते हैं, या बकरियों का गल्ला है और वहाँ भेड़िए आकर बकरी उठा ले जाते हैं, तो उसके निगरानी के लिए अगर किसी ने कुत्ता पाला तो ये एक वजह है, तो उसके लिए इजाज़त होगी। और अगर सिर्फ शौकिया पाला है, जैसे कि आजकल आमतौर पर लोग बहुत से लोग ने गोद में लेकर और कार में बैठा करके घूमते रहते हैं, वो क्या इनकी हिफाजत करें, उसी की हिफाजत करनी पड़ती है, वरना दूसरे कुत्ते उस पर हमला करके जो है दिहाड़े उसका कत्ल करना है तो वो क्या हिफाजत करेगा। तो इस वजह से वो इस तरह से कोई कुत्ता पालना जो महज शौकिया है तो उसकी नेकी से कम होंगे, लिहाजा उनको इसकी इजाज़त नहीं है। जहाँ पर पहरेदारी वगैरह की ज़रूरत है वहाँ ऐसा कुत्ता रखा जाए जो वाकई पहरेदारी का काम करे, कम अज़ कम आने वाले को काट न सके तो कम से कम भूख करके जगा तो सके लोगों को, तो पहरा दिया। और बकिया और जो जानवर है, जैसे मछली का हलाल जानवर है, मछली का पालना या और परिंदों का पालना, तो उसके लिए ये है कि दिन रात में कम से कम 70 मरतबा उसे दाना पानी दे, तब तो ऐसा जो कर सकता वही पाले, यानी पूरे तौर पर उसकी देख रेख हो, इसी तरह से उसके खाने पीने में कोई कमी ना हो कि उसकी वजह से वो मर जाए, हलाक हो जाए, वो नहीं गुनहगार होगा। तो वही शख्स पाल सकता है जो इतनी तवज्जो दिए, और वरना फिर ना पाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है हज़रत, एक डॉक्टर साहब हैं जो एक बड़ा हॉस्पिटल कायम करना चाहते हैं और आसपास के छोटे छोटे जो हॉस्पिटल हैं वहाँ के डॉक्टर लोग अपने पेशेंट, यानी कि बड़ी मशीनें नहीं हैं, बड़ा अच्छा इलाज नहीं है, इस वजह से वो बड़े हॉस्पिटल को रेफ़र करते हैं, वहाँ भेजते हैं मरीज़ों को। तो ये बड़े हॉस्पिटल वाले साहब छोटे छोटे डॉक्टरों को, छोटे छोटे हॉस्पिटल वालों को कुछ नजराना तोहफा देते हैं महीना, कि आपने इतने मरीज़ हमको दिए, इस मरतबा आपने हमको इतने मरीज़ दिए, इसके इलाज में हमको इतना मुनाफा हुआ, आप हमारी तरफ से 10% या 15% अगर तय है तो क्या जायज़, अगर तय ना हो खुशी से ये जो दें और वो खुशी से ले तो क्या जायज़ है इस तरह से करना? बैयिनू तुजर। अगर मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाने में भेजने में उसका कुछ अमल है, कुछ ऐसा अमल की जिसकी वजह से उजरत हो सकती हो, मतलब ये कि उसको लिया सवारी बैठाया ले आके पहुँचा दिया, या ये कि दूसरी तरफ चल कर देखो वो है हॉस्पिटल रहनुमाई की, यानी कुछ उसका अमल है। खाली आप कुर्सी बैठे बैठे जाओ जाके देखा दो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तो ये कुछ अमल नहीं है। तो अगर अमल है उसका जो लायक उजरत हो, तब तो जो उजरत तय हुई है एक मरीज़ पर उसका वो मुस्तहिक होगा। और अगर इस तरह का कोई अमल नहीं है, सिर्फ इसलिए वो देते हैं ताकि बजाय किसी और हॉस्पिटल में भेजने के हमारे वहाँ भेजा करें, तो एक तरह की रिश्वत में शुमार है। तो अमल होना चाहिए, अगर वो अपने इसको हलाल करना चाहता है तो कुछ वो अमल करे, मसलन मरीज़ को वहाँ से ले एम्बुलेंस को बुलाए, उसमें बैठाए और सही टिकट वगैरह बता करके ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ तुम चले जाओ, कुछ अमल होगा कि उजरत जो है उसको हलाल होगी, वरना वो हलाल नहीं होगी। हाँ, अगर वो हॉस्पिटल जो है वो उसका माली काफिर है, काफिरों को आमदनी होती है और ये काफिरों से लेता है, तो यहाँ के काफिर हरबी हैं, मुसलमान के दरमियान जो हुकूक फासिद हैं वो काफिर हरबी से जायज़ है, तो उस तौर पर उनसे लिया तो शरअन ख़वा नहीं है। एक भाई का सवाल ये है कि आधी आस्तीन पर नमाज का क्या हुक्म है? बाद लोग आधी आस्तीन, बाद लोग ये कहते हैं कि इसमें हर्ज क्या है? इसी तरह रात में पहनने वाले कपड़ों पर नमाज पढ़ना कैसा है? देखिए, आस्तीन अगर आधी है, एक तो ये है कि आस्तीन फुल है और मोड़ा इस मोड़ने की वजह से ये कफ़े 100 है और नमाज मकबूल तहरीमी होगी अगर आधी कलाई से ज़्यादा मोड़ा हो। और अगर आस्तीन आधी ही है, सिली हुई है, मोड़ना नहीं है उसे, तो और फुल आस्तीन वाला कपड़ा उसके पास है, तब ये मकबूल तंज़ीही है।
یعنی موڑ کے پڑھا تو مقبول تحریمی واجب العادہ ہے، اور عالی آستین ہی کا کپڑا ہے اور اس کے بعد کوئی آستین کا کپڑا نہیں ہے تو مقبول تنظیحی بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آستین والا کپڑا ہے اور آدھی آستین والا کپڑا پہلے نماز پڑھے گا تو مقبول تنظیحی ہوگی۔ اور یہ جو کہا کہ رات میں سونے والے کپڑے میں نماز، تو اس کو کہتے ہیں ثیاب بذلہ، یعنی وہ کپڑے کہ جو آدمی گھر میں پہنتا ہے کام کاج کے لیے، لیکن اس کو پہن کر کے جو ہے یہ دعوتوں میں اور عزت والے جگہوں میں نہیں جاتا۔ مثلاً جیسے اب کہیں جانا ہوا تو پھر وہ پنجابہ بھی پہنتا ہے، کرتا بھی پہنتا ہے، ٹوپی بھی لگاتا ہے، اور نماز پڑھنا ہوا تو اٹھایا کچھ بھی بنڈی پہنا ویسے اللہ ہوا۔ تو اب اس طرح سے اس کو بولے چاچی بنڈی پہن کر کے اور لنگی میں چلے جا بازار سے لے کے آ جا تو نہیں جائے گا، یہ پہنے گا۔ تو ایسے کپڑے میں جس کو ثیاب بذلہ کہتے ہیں، اس طرح کے کپڑے میں نماز مقبول ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ گیلا کپڑا ہے، بارش میں گیا گیلا کپڑا ہو گیا تو اسی پر اس کا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی اگر صدر پوشی ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ بھیگنے کے بعد جو ہے وہ جلد سے چپک جاتے ہیں تو جلد کی رنگت ابھر آتی ہے، جس سے اگر اور مردوں کے لیے صدر جو ہے وہ ناک سے لے کے گھٹنے تک ہے۔ اب اگر اس بھیگے ہوئے کپڑے کی وجہ سے اس صدر نہیں ہو رہا ہے، یعنی یہاں کی دل کی حالت یہاں سے یہاں تک ڈبل کپڑے ہو رہے ہیں، تو نیچے دار ہے لنگی ہے اور اس کے اوپر کرتا وغیرہ ہے تو وہ جلد نظر نہیں آتی، اس میں شرن کوئی قباط نہیں ہے۔ اور ایسا کپڑا جس میں جلد کی رنگت چمکتی ہو تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ شرٹ کا اوپر والا بٹن اگر کھلا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں، اور اگر اس کے تعلق سے کچھ وعیدیں آئی ہیں تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اوپر والا بٹن کبھی کبھی بہت اوپر ہوتا ہے، کھلا ہو تب بھی کچھ نہیں دکھتا، خالی اوپر والا بٹن کا یعنی یہ جو بٹن اوپر ہے کھول کے تب بھی جو ہے یہ جو ہڈی جو ہے جہاں سے یہ ہڈی شروع ہوتی ہے یہ سینہ، تو سینے کا حصہ اگر کھلا ہوا ہے اور خفیف سا ہے، ہلکا سا کھلا ہوا ہے تو کراہت نہیں ہے، اور زیادہ کھلا ہوا ہے تو کراہت ہے۔ اگرچہ بٹن لگائے، کچھ گلے ایسے ہوتے ہیں کہ بٹن لگانے کے باوجود بھی ہڈی دکھتی ہے، تو بٹن کی کیا بات ہے؟ سینہ اگر دکھ رہا ہے، سینے کا حصہ یہ جو نسوری ہڈی ہے دکھ رہی ہے تو کراہت ہے، ورنہ کراہت نہیں ہے۔ کراہت تنزیہی یا تحریمی؟ اگر خفیف سا تھوڑا بہت تنزیہ ہے، زیادہ ہے تحریم بھی۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے کا مکان لیا کرائے پر، تو کیا اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ کرائے پر لیا 10 لاکھ کا مکان کرائے پر لیا، جب اس نے 10 لاکھ روپے کا مکان لیا اور نیت یہ تھی کہ کرائے پر دے گا اس کو، تو اب زکوٰۃ جو ہوگی وہ کرائے کے اوپر ادا کرنی ہوگی یا پورے 10 لاکھ کی قیمت کے اوپر؟ نہیں، مکان اگر اس لیے خریدا ہے یا زمین اس لیے خریدی ہے کہ وہ استعمال کرے گا، مثلا اس میں رہے گا یا کرائے پر دے گا، آمدنی کا ذریعہ بنائے گا، تب تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور مکان اس لیے خریدا ہے کہ اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا، اس کو بیچیں گے، یعنی استعمال نہیں خریدا ہے، بیچنے کے لیے خریدا ہے، تو اس کا حکم مال تجارت کا ہے اور اس پر زکوٰۃ ہوگی ہر سال۔ اور استعمال کے لیے مثلا جیسے کرائے پر دینے کے لیے یا رہنے کے لیے یا اس لیے خرید لیا ہے کہ ایک میں رہوں گا، میرا بچہ بڑا ہوگا تو وہ رہے گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا، اور شیئر خریدنا اور بیچنا کیسا، اور اس سے آنے والے پیسوں کا کیا حکم ہے؟ شیئر خریدنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت واجب ابراہیمی قدس سرشوہید نے اسے بے فاسد لکھا، کیونکہ وہاں مودی جو ہے
وہ مجبور ہے، تو اس وجہ سے وہ غیر فاسد ہے، تو شیئر کو فقہائے کرام نے بیچنے یا خریدنے سے منع کیا۔ اب یہ جو پوچھا اس کی آمدنی، تو اگر شیئر ایسی کمپنی کا ہے جو کافروں کی کمپنی ہے اور اس شیئر کو کافر کو بیچ دیا، اس سے نفع حاصل ہوا، تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن خرید لیا ہے کیونکہ خریدنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے جلد سے جلد جو ہے اسے بیچ کر کے جو بھی نفع حاصل ہوتا ہو وہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص شراب پیتا تھا، ابھی کچھ سالوں سے شراب پینا چھوڑ دیا اور توبہ بھی کر لی ہے، تو کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو واقعی اب سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کہہ رہا ہے۔ جب ایک مشرک اگر شرک سے توبہ کر کے داخل اسلام ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش کی امید ہے، یہ تو پہلے سے مسلمان تھا، ہاں اس نے ارتکاب کبیرہ کیا، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوا، اب اس پر حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد وہ سچے دل سے توبہ کرے، اور سچی توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، پکا دل میں کام نہیں کرے، یہ سچی توبہ۔ اللہ جل وعلا وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ پروردگار اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، تو توبہ قبول فرمانے والا وہ غفار الذنوب ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور گناہوں کو بخش دیتا ہے، بشرطے کہ کوئی دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع لائے، تو سچے دل سے توبہ کی تو ضرور بخشش کی امید ہے۔ محسن بھائی کا ایک سوال ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا جمع کرنے کا کیا طریقہ ہوتا، اور پھر چاروں خلفاء نے اس بات میں کیا کیا خدمت انجام دی، اور پھر چاروں خلفاء نے اس بات اس کو جمع کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، جن میں خلفائے اربعہ کے چاروں خلفائے راشدین اور بقیہ، اور اس میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں اور حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی ہیں اور حضرت زید بن ثابت بھی ہیں، تو یہ 12 یا 13 صحابہ کی جماعت تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے جب جبرائیل امین پڑھتے تھے قرآن تو سرکار بھی ساتھ میں پڑھتے تھے تاکہ کچھ رہ نہ جائے اور سب یاد کر لیں، تو اللہ جل وعلا کا حکم آیا کہ اے محبوب آپ لوگ جلدی نہ کریں، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ یہ بھی گوارا لگا کہ میرے محبوب کو یہ مشقت ہو کہ جیسے جبرائیل امین پڑھتے تھے حضور بھی پڑھتے جاؤ، تو اللہ جل وعلا نے لا تعجل، اے محبوب جلدی مت کرو، ہم تمہیں یاد کرا دیں گے۔ تو اب یہ جو حکم قرآن مجید میں نازل ہوا کہ ہمارے اوپر اس کا یاد کرانا ہے، تو سرکار اسے یاد فرمانے تھے اور سرکار کو وہ پوری وحی یاد ہوتی، اس کے بعد ان کاتبان وحی میں سے چند کو، 2 کو یا 1 کو بلاتے اور فرماتے کہ اس آیت کو، اس حصے کو فلاں سورہ، اگر پوری سورہ نازل ہوئی تو فرماتے کہ اس سورہ کو فلاں سورہ کے بعد لکھا، اور اگر پوری سورہ نہیں ہے بلکہ کوئی سورہ کا جز ہے تو فرماتے کہ فلاں سورہ کی فلاں آیت کے بعد اس کو، یعنی جس طرح سے لوح محفوظ میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے حضور نے لکھوایا۔ ہاں یہ کسی نے ترتیب یہاں نہیں دیا، سرکار نے یہ کسی ترتیب سے لکھوایا، اور وہ لوگ جو ہے وہ چمڑے پہ یا پتے پر جس پہ لکھ لیتے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام یاد فرماتے، تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا، اور پھر جو ان کو یاد تھا اسی کے مطابق مصحف شریف بنایا گیا،
یعنی مشقتیں کہ جو میں فتح لکھا جاتا ہے، حضرت اس کا حکم جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بات آئی ہے۔ آپ سب سے پہلے جامع قرآن ہے کہ آپ نے ان تمام حفاظ سے قرآن مجید کو لکھوایا، جن کو ترتیب سے یاد تھا ان سے قرآن مجید کو لکھوایا، اور وہ قرآن مجید پورا کا پورا جو ہے وہ سب تیار ہوا، اور پھر وہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، ام المؤمنین ہیں، ان کے پاس رکھوا دیا گیا، ان کے پاس وہ محفوظ رہا۔ اور کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی، عربی زبان جو ہے مختلف قبیلوں میں کچھ فرق تھا، زبان عربی بولنے میں الگ الگ قبیلے میں کچھ فرق تھا، کہیں بڑے بڑے کافی جگہ میں حمزہ بولتے تھے، کہیں قالو بولتے تھے، کہیں آلو بولتے تھے، اس طرح سے۔ تو حضور نے آسانی کے لیے ان قبیلے والوں کو اپنی زبان میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی، پڑھتے تھے۔ اب جب فتوحات اسلامیہ بڑھی اور ایسے علاقے میں مسلمان فتحیات ہوئے جہاں ان کی زبان عربی نہیں تھی، تو اب یہ ایک صحابی جاتے تو وہ اپنی قبیلے والی زبان میں قرآن ان کو یاد کراتے، دوسرے صحابی دوسرے قبیلے کے ہوتے وہ اپنی زبان ان کو یاد تھا، اس طرح۔ تو یہ اس طرح سے لوگ جو ہے مخمصے میں پڑ گئے، یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، حالانکہ سب کو اجازت تھی، لیکن وہ تو عربی جانتے نہیں تھے، ان کو جیسے ہم لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، جیسا ہم نے مصحف شریف میں دیکھا ویسا ہم نے یاد کر لیا، جیسا استاد سے سنا ویسا یاد کر لیا۔ تو جب یہ اختلاف رہتی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں کافی رونما ہوا، تو اس وقت آپ نے اور جتنے بھی مصاحف تھے ان سب مصاحف کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر کے آپ نے اس لیے کہ اب فرمایا، اور وہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مصحف شریف تھا اس کو سامنے رکھا اور فرمایا اب اس کی نقل میں جو اس میں لکھا ہے سب لوگ اسی کو پڑھیں گے اور اسی کو دوسروں تک پہنچائیں گے، تاکہ کہیں اختلاف نہ ہو، اور ان سارے مسائل کو آپ نے دفن فرما دیا۔ تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اتنا نہیں تو انہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا، بلکہ ترتیب تو سرکار کے زمانے ہی ہو چکی ہے، لوگ عثمان غنی نے ترتیب دیا اور اتنے پارے جو ہے وہ غائب کر جیسے شیعہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے چھپا دیا اور ایسے رکھ دیا اور ایسے بڑھا دیا، نہیں، یہ ترتیب تو سرکار نے دی ہے، وہ جو لوح محفوظ کی ترتیب ہے وہی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے سرکار نے لکھوایا، اسی ترتیب سے لوگوں کو یاد تھا، لیکن ایک جگہ نہیں تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرما دیا اسی ترتیب کے ساتھ، اور وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اب یہ جو قبیلوں کو اجازت تھی تو اس کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار تھے، کنفیوز ہو رہے تھے، یہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے، اسی لیے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ کہ آپ نے سارے مصاحف کو جمع کر دیا اور کہا کہ اب صرف اسی مصحف کی تلاوت ہوگی جو مصحف سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ترتیب دیا گیا تھا، جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ پاس ہے، اس کو آپ نے عام کہا اس کو نقل کرو، اسی کو یاد کرو اور اسی کو لوگوں تک پہنچاؤ، تو اس لیے وہ جامع القرآن مشہور ہوئے۔ قرآن پر اعراب کس کے زمانے میں لگا؟ قرآن کے اعراب کی بڑی اعراب کا مطلب زیر زبان، تو عربی لوگ تو ایسے ہی پڑھ لیں گے، انہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن جب وہ خیر عربی لوگوں نے قرآن پڑھا تو اب وہ بھی کیسے پڑھیں؟ اب الحمدللہ ہے تو کوئی الحمدللہ پڑھا، کوئی الحمدللہ پڑھا، کوئی معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حجاج ابن یوسف جو ہے بہت ظالم حاکم مشہور ہے، حجاز کا حاکم تھا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، حجاج ابن یوسف ظالم ہے، اس نے ایک کام یہ کیا کہ اس نے قرآن مجید پر اعراب لگوا دیا تاکہ غیر عربی بھی صحیح طریقے پر قرآن مجید کو پڑھ سکے، اس کے زمانے کا یہ کارنامہ مشہور ہے۔ بہرحال وہ ظالم ہے، اب اللہ قابل مطلق ہے، وہ چاہے تو مواخذہ فرمائے، اسے جو مظالم اٹھائے ہیں بے گناہوں پر اس کا بدلہ اسے دے، اور وہ چاہے
تو معاف فرما دے اس کی خدمت کے سلے میں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر کے راضی کرنا، یہ اللہ جل وعلا کی قدرت کے قابل ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ گاؤں کا سرپنچ جو کہ ایک سید صاحب ہیں، وہ ابھی ہندوؤں کے تہوار گنیش وسرجن میں شریک ہوئے اور ان کے ساتھ آرتی بھی اتاری، تو ان پر حکم شرع کیا ہے؟ بھائی کوئی بھی ہو جو شعار کفر ہے اس کا ارتکاب اسے کافر بنا دے گا۔ شعار کفر ہے جیسے کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، یہ شعار کفر ہے۔ بتوں کی آرسی اتارنا، یعنی ناگے یا کچھ گما کر کے اتارتے ہیں، یہ شعار کفر۔ شعار کفر یہاں تک کی ہوئی ہے کہ جو قصقہ لگاتے ہیں، اس کے قصقہ یعنی پیشانی کے اوپر لمبا کھینچنا، ایک تو پھر خودیا ہوتی ہے اور وہ نہیں ٹکلی بلکہ یہ لمبا کھینچتے ہیں، تو یہ شعار کفر ہے۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا کہ جس نے قصقہ لگایا وہ کافر ہوگا۔ ایسی جنیو سنات اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، بعض کافر برہمن وغیرہ جو ہے وہ یہاں کان سے لے کر کے اور پیشاب کے راستے تک جو ہے وہ کھینچا ہوا ایک لگام کے جیسے ہوتا ہے، جب پیشاب کرنا ہوتا ہے تو کان پہ چڑھا دیتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے وہ ناپاک نہیں ہوتے، اور اگر دھاگا نہیں چڑھے گا تو ناپاک ہو جائے گا، کیسا مطلب۔ تو اب یہ وہ سنار بھی یہ علامت کفر ہے، حالانکہ وہ کپڑے کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن علامت کفر ہے۔ کوئی باندھے گا سنار تو وہ علامت کفر، شعار کفر کے ارتکاب میں سے کافر ہو جائے گا۔ تو یہ بھی بتوں کی آرسی اتارنا، یہ قصقہ لگانا، یہ سب جو ہے یہ شعار کفر ہے۔ اگر واقعی جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ اس نے ایسا کیا ہے تو وہ فوراً توبہ تجدید ایمان کرے، نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو اور بیوی رکھتا ہو تو پھر سے جو ہے وہ نئے محل پر اس سے نکاح کرے۔ حضرت کی کوڑیوں کی جو ایک ٹوپی پہچان ہے، جو ٹوپی کوڑیوں کی، تو اگر کوئی سنی مسلمان پہنے؟ ہاں جو پوچھا گیا کہ کسی نے ابھی کوڑی جو ہے ایک جو ٹوپی لگاتے ہیں وہ ان کی علامت اور پہچان ہے، اور غالباً ان کا مذہبی شعار ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ اپنی نماز وغیرہ کے لیے جانے لگتے ہیں اپنے ملا کے واقع تو اس کو لگا کر وہ کرائے پر ملتی بھی ہے بہری محلے میں، اس کو لگا کے تب جاتے ہیں، نہیں لگائے تو نہیں جانے دیتے شاید۔ تو ان کا یہ جو پہچان ہے، مجھے یاد ہے شاید کسی نے پہنا تھا تو ان کا شریعہ نعمتوں والے اس سے جو ہے کلمہ پڑھا کے تقریباً ایمان کیا تھا، تو اس وجہ سے حکم وہی ہوگا شاعر حکم کا جو حکم ہے۔ عقائد کے معاملے میں ہم کس امام کی پیروی کرتے ہیں؟ عقائد میں جو دو ایک امام ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو منصور ماتوریدی۔ ہم لوگ جو ہیں حنفی لوگ یہ ماتوریدی ہیں، یعنی حضرت سیدنا ابو منصور ماتوریدی کے پیروکار ہیں۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو کتابوں میں آتا ہے کہ عند الفقہاء کافر اور عند المتکلمین کافر نہیں، تو اس کی تفصیل فرما دیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اور عوام میں کیا اس طرح کے سوالات، یہ علمی سوالات ہیں، یہ عند الفقہاء اور عند المتکلمین، جس کے بیچارے فقہاء عند الفقہاء عند المتکلمین ہی نہیں سمجھیں گے، متکلمین کون لوگ ہیں؟ ہر کلام کرنے والا متکلم ہے، تکلم والی بات کرنا کون ہے وہ؟ تو اس طرح کے سوال کیے جائیں کہ لوگوں کو مفید ہو، یہ بات علمی ہے۔ جو عالم جس نے پوچھا ہو وہ ضرور جانتا ہے اس کا جواب، دس لوگوں نے سوال کرنے کی، اگر نہیں جانتا ہے تو کسی عالم سے رجوع کر کے سمجھ لو۔ حضرت سوال یہ کہ حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا علیہ رحمہ کی خدمات کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ حضرت حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دو شہزادے اور دونوں اپنی اپنی جگہ علم کے آفتاب اور ماہتاب ہیں، بڑے شہزادے حضرت حجت الاسلام، ان کا لقب حجت الاسلام، ویسے نام ہوتا ہے حامد رضا،
اور چھوٹے شہزادے جن کا نام اعلیٰ نے لکھا مصطفیٰ رضا، بڑے شہزادے حجت الاسلام سے مشہور ہوئے اور چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند سے مشہور ہوئے۔ تو حجت الاسلام اس دور کے علماء نے ان کا لقب کیا حجت الاسلام، اسلام کی دلیل۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب کسی کو لقب جو ہے وہ بڑی مشکل سے دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بہت محتاط انداز میں کسی کو مولوی بولتے تھے۔ آپ کو کسی کو اگر کوئی مولانا مشہور ہے تو مولوی کا دیں، پوسٹر میں لکھ دے، پوسٹر دیکھ کر وہیں سے واپس ہو جائے گا، آئے گا میری اسٹیج پہ۔ ان لوگوں نے میری توہین کی۔ حالانکہ پہلے پرانی کتاب میں دیکھو تو وہاں پر جو ہے وہ مولوی احمد رضا خان، مولوی امجد علی اس طرح سے لکھا ہوا۔ تو اب تو مولوی بولتے بھی نہیں کسی کو، اگر بول دیں تو سمجھو ہم کو گالی دیا۔ پھر اس کے بعد مولانا آیا تو خاص خاص لوگ مولانا بولے جاتے تھے، لیکن اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب مولانا بھی نہیں، علامہ۔ ورنہ ہم لوگ بچپن میں تو جلدی علامہ کسی کو نام لگا، بہت لگا تو مولانا لگ گیا۔ اور علامہ ایک دو مشہور تھے ہمارے بچپن میں جو ہے، علامہ ارشد قادری، علامہ مشتاق احمد نظامی، اور پھر ہم لوگ ہمارے تعلیمی میں محدث کبیر رہے تھے علامہ جعفر صاحب کو کہا گیا وہاں شفیہ میں علامہ صاحب، تو علامہ ان کا کل علم ہو گیا، یعنی وہ ان کا نام بن گیا۔ چند لوگ ایسے، اور اب تو بہتات ہے جو ہے پالیسی کا کام بھی نہیں کرتا، اس کو بھی لوگ علامہ بولتے ہیں، اور جو اتنی روانی تقریر بول سکے اتنا ہی بڑا علامہ ہے۔ تو یہ زمانہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں جب کہ بڑی مشکل سے لوگ مولوی کسی کو کرتے تھے، اس دور میں صدر الشریعہ اور مفتی اعظم ہند اور حجت الاسلام کا لقب دیا گیا۔ تو حجت الاسلام اسلام کی دلیل، آپ کو اللہ جل وعلا نے بڑی مردانہ وجاہت عطا فرمائی تھی، اور ہم نے اپنے بزرگوں رسول اللہ نے دیکھا نہیں۔ تو ان دونوں شہزادوں نے عمر میں 20 سال کا فرق تھا، بڑے شہزادے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان 20 سال کا فرق تھا، چھوٹے چھوٹے۔ تو حضرت حجت الاسلام کو اللہ جل وعلا نے ایسی مردانہ وجاہت عطا فرمائی تھی کہ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو مبلغ بنایا، کہ نہ جانے کتنے ان کا چہرہ دیکھ کر کے قائم ہو گئے۔ کئی سفر کرتے پہلے بزرگوں کی عادت ہوتی تھی، بالکل گاڑی چھوٹنے لگے تو نہیں پہنچتے تھے، بلکہ گاڑی کے وقت سے بہت پہلے پہنچ جاتے تھے کہ بھائی گاڑی ہمارا انتظار نہیں کرے گی، ہمیں اس کا انتظار کرنا۔ اب جب سے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ گاڑی ہمارا انتظار کرے گی، اس وقت پہنچتے ہیں جو آخری ڈبہ نظر آتا وہ جا رہا ہے، تو ٹرین چھوٹ گئی، فون کر دیا، کیا کریں۔ تو وہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہے، جاتے پہلے سے پہلے یہ لوگ جاتے اسٹیشن پر، تو حضرت حجت الاسلام اگر پلیٹ فارم میں بیٹھ جاتے تو پورے پلیٹ فارم کے لوگ کے ذکر جمع ہو جاتے، تو کیا ہندو، کیا سکھ، کیا وہ سب دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، یہ ان کا چہرہ ایسا مبارک تھا۔ اور اللہ جل وعلا نے زبان میں بھی تاثیر دی تھی، آپ تقریر فرماتے تو بڑے بڑے مجمع آپ حافظ قائم ہو جاتے، اور مناظر کہ آپ مناظرہ فرماتے تو سامنے والا اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مبلغ سے بھاگ پڑے ہوتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرور العزیز نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حامد منی وانا من الحامد، کہ حامد مجھ سے ہیں اور میں حامد سے ہوں۔ یہ سب بڑا کہ جو اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے، دوسرا حج جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرور العزیز نے طور المکیہ بالمادۃ الغیبیہ تعریف فرمائی، تو اس سفر میں حج میں آپ بھی اعلیٰ حضرت کے ہمراہ تھے، اور اعلیٰ حضرت لکھتے جاتے اور آپ اس کا مبینہ کرتے جاتے عربی زبان میں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس عربی کا اردو میں ترجمہ بھی فرما دیا۔ ایسی کفر الفقیر باہی بھی عربی میں اعلیٰ حضرت لکھی، اس کا بھی اسی طرح ترجمہ فرمایا۔ تو آپ تیزی سے تحریر بھی فرماتے تھے، رائٹنگ بھی اچھی تھی، علم ایسا کہ علماء نے آپ کو حجت الاسلام فرمایا۔ اور بقیہ اور واقعات ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل ذکر کی جائے، کبھی خاص اس کا ذکر ہوگا
تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بس ان کی وردانہ وجاہت کو یہ سمجھے کہ حدود تاج الشریعہ کے وہ دادا تھے، اور حدود تاج الشریعہ میں دادا اور نانا دونوں کی جھلک بنا تھی۔ ان سرکار یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی اتنا حسن اتفاق ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے نانا سرکار مفتی اعظم اور دادا حجت الاسلام، یعنی اوپر جا کر کے پھر یہ شان اعلیٰ حضرت سے مل جاتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ زید نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں حضور غوث پاک کے نام سے ایک بکرا ذبح